بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے یا کہ استہزاء کرے، مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم دوسرے کا، یعنی کہ کوئی قوم یعنی یہ لوگ کہ دوسرے کے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ حسا، آسا کا مطلب کیا کیا جب کیا معلوم، ان یکونو کہ وہ ہو، خیرم زیادہ بہتر، منہم ان سے وہ زیادہ بہتر ہو، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ حسا ممکن ہے کہ ان یکن خیر منہم کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں جن کا یعنی کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم اور نہ ہی نہ عیب لگاؤ، انفسکم ایک دوسرے پر، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، بعد تنابزوا، ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ عیب اور نہ تم باہم چڑھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے نام رکھو، لقب دیتا ہے ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے۔ بیس الاسم فسوقا یعنی کہ بہت برا ہے، بیس الاسم برا نام ہے، فسوقا گناہ کا، بعد الایمان ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب اور جو کوئی توبہ نہیں کرتا، لم یتوب یعنی کہ توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظالم میں سے ہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو یا بچو، کثیر من الظن بہت زیادہ گمان سے، ان بعد الظن بے شک بہت سے گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور نہ جاسوسی کرو یا دوسرے کے ایک دوسرے کے ٹٹول یا دوسرے کی خبر لینے کے لیے جاسوسی جو کرتے ہیں تجسس کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرو، بعضکم بعضا یعنی تم میں سے بعض بعض کی، ایحب کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی بھی، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی پسند کرتا ہے کہ این یاکلا کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتا، لحم گوشت اپنے بھائی کا، میتا مردہ بھائی کا، وکرہتموہ پھر وہ سے یقین بات ہے تم اسے گھن کرو گے، کوئی بھی اس کو نہیں کھائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔
تو آج کی دو آیتیں ہیں، مگر یہ بہت زیادہ اہم اور ہماری زندگی کا میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل کر لیں، جو کچھ بھی بہت زیادہ خطرناک صورت حال ہے جو ہم ہمارے اپنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بتا رہے ہیں، یا کہ یہ گزشتہ ہے تم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، آپس کی لڑائی میں صورت نقطہ صلح کا حکم دیا گیا ہے، پھر بلا تحقیق خبر پر عمل کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس سے بھی لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے اور لا علم میں نقصان بھی پہنچنے کا وجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مزید ان چیزوں سے منع فرمایا جو اسلامی بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور آپس میں آپس کی دشمنیاں اور لڑائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس آیت میں جو پہلی آیت اس میں ایسے تین چیزوں کا ذکر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب لگانا اور کسی کو برے لقب سے پکارنا، ان تیجوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا گیا۔ تو یہاں پر ہے کہ یہ لا یسخر قوم، ایسے اسخری ہے مذاق، استہزاء سے مذاق اڑانا، ٹھٹھا مانا ہنسی، یعنی دوسرے کی بے عزتی کرنا، تحقیر کرنا، یا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا جس سے، کیونکہ بھئی یہ اگر آپ یہاں پہ پتہ ہے کہ یہ کسی کا مذاق اسی وقت انسان اڑاتا ہے جب اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر یہاں بتایا کہ لا یسخر قوم من قوم، قوم سے مراد یہاں مرد ہے، یعنی کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور وجہ یہ بتا دی عسیٰ ان یکون خیرا منہم، کیونکہ اکثر قوم کے لیے، ویسے تو قوم کے لیے دونوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قوم ابراہیم، قوم نوح یا قوم، لیکن یہاں پہ جب الگ الگ اگر عورتوں کا ذکر آتا تو پھر قوم سے یہ مراد ہے مرد، یعنی کوئی مرد کسی مرد کا مذاق ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاؤ تم سے بہتر، ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہو، کیا ضروری ہے کہ تم زیادہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو پتہ چل جائے گا کہ کون سے، یعنی سب سے پہلے تو جس چیز کا منع کیا ہے کہ وہ ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شدید بغض پیدا ہوتا ہے دلوں میں، جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اپنی اس میں بڑی توہین سمجھتا ہے اور ہر وقت پھر انتقام کی تلاش میں رہتا ہے، یا وہ بھی کوئی ایسا موقع ڈھونڈتا ہے کہ پھر میں بھی اس کا مذاق اڑاؤں۔ کوئی شخص پھر یہ اسی لیے کیونکہ وہ بتائیں گے، وہ یقینی بات ہے کہ وہ مذاق اسی لیے اڑاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے، اور پھر یہ غرور بھی ہے۔ اگر آپ کسی کم تر سمجھتے سمجھا آپ غرور کر رہے ہو، غرور کے لیے تو آپ پڑھے ہیں، پہلے پڑھیں گے، آپ سے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ تکبر کر رہا ہے، تو تکبر کو اصل میں اکثر ان کا لوگوں کو حقیر جاننے کا تو نام ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ قوم سے کسی دوسرے قوم کا مذاق منع فرمایا ہے، کیونکہ کسی مجلس میں یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ورنہ اکیلے کا مذاق اڑانا بھی منع ہے۔ تو یہاں اس سے قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی عورت اور مرد کا مذاق اڑایا اور مرد عورت کا مذاق اڑائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں یہ اسلامی معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ عورتیں اور مردوں کی کوئی مخلوط محفل ہوگی اور وہاں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہوگا، یہ تصور ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پہ عورتوں کا ہمیشہ الگ الگ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کا عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کہ اسی میں ملے جلے معاشرے میں اس کی تو گنجائش ہے نہیں، مسلم معاشرے میں تو گنجائش ہے نہیں، ایک دوسرے کا ہمارے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اسلام میں تو عورتیں اور مردوں کی الگ الگ مجلسیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو الگ الگ، اس لیے دونوں کو الگ الگ منع فرمایا گیا۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں ہے کہ بیٹھے ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے، اور کون ہے جی کزن ہے اور فلاں ہے، اور رات بھر محفلیں جمی، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا، اس کے قطعی گنجائش ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی گنجائش رکھی نہیں ہے، الگ سے فرما دیا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، وہ نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑائے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی وجہ یہی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی ہے، ہمیں تو کسی کا نہیں معلوم، اور ہمارا کیا معلوم کہ کس کے اللہ نے کس پہ کیا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ بھی پھر آپ کے تلاش میں، کہا وہ بھی آپ کے، اس کے بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں، وہ بھی پھر آپ کی جاسوسی کرے گا، وہ بھی آپ کے پیچھے پڑے گا، میں ذرا اس کی کمزوری ڈھونڈوں۔ تو یقینی بات ہے پھر اسی طرح لڑائیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کیونکہ یہ کسی کا بھی مذاق اڑانا قطعی ہے ہی نہیں، کسی حال میں مذاق اڑانے کسی کا ممکن ہے، کسی کا مذاق، یہ سب سے بڑی بات کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون کیسا، اور ہمیں کیا پتا کہ ہمارا آخر کا آخر، اصل میں تو آخری وقت کیا ہے کہ جب انجام ہوگا، جس تو موت آئے گی اس وقت آپ کس حالت میں ہے؟ اگر موت اللہ نہ کرے کسی کی
कोई ऐसा लफ्ज निकल गया और मौत भी अगर खैर पे ना हुई तो वो तो मारा गया। सारी जिंदगी भर की दुनिया की नज़र में चाहे कैसा भी, लेकिन अल्लाह की नज़र में, और हमें नहीं पता जिसका मजाक उड़ाना अल्लाह की नज़र में कैसा है। देखने में इसका इंसान कुछ और ही होता है, मगर अल्लाह की नज़र में हो सकता है वो बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, और आप उनका मजाक उड़ाते, अल्लाह तबारक व तआला उन नाराज हो सकता है। और फिर यह होता है वला तल अनफुसहुम, एक दूसरे का यानी अपने अपना ही मजाक ना हो। जैसे जैसे ये मजाक उड़ाने में ये बेहतर है किसी का आप किसी को बुरा भी बयान, जिस तरह बताया जा रहा है कि किसी का अगर आप किसी का नक्श बयान करें, किसी का नकल उतारें, तो ये हर किस्म का ये सच है। जैसे सैयद आयशा बयान करती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको सफिया से यही कुछ काफ़ी है कि वो ऐसे ऐसे है, यानी कि आपने सफिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनके मुतालिक उन्होंने कोई बात की जिससे मुराद ये था कि उनका कद छोटा होना, उनका कद छोटा है। तो आपने फरमाया कि आयशा, तूने ऐसी बात की है कि अगर समंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारे पानी को खराब कर दे। तो आयशा का बयान है कि और मैंने आपके सामने किसी इंसान की नकल उतारी तो उसका क्या हुक्म है। तो आपने फरमाया मैं पसंद नहीं करता कि मैं किसी इंसान की नकल उतारूं, ख्वाह ये मुझे कि ये कुछ मिल जाए, किसी की नकल उतारना, यानी किसी का ये ऐप बयान करना भी कि वो छोटा है, कद में छोटा है, या उसकी आवाज़ ऐसी है, तो उसके बाल ऐसे हैं, तो उसकी शक्ल ऐसी है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है, यानी कि आप अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी का मजाक में किसी की इजाज़त है ही नहीं। अगर हम सोचें कि अगर हमारा माशा ये काम करने लग जाए तो कितना सुकून ना हो जाए। फिर बताया वला तल मिलजू अनफुसकुम, अपने आप को जो है ना, आप एक दूसरे का, आप अनफुसकुम, अब हम एक दूसरे का ऐब ना निकालो, किसी में ऐब ना निकालो आप, कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का ऐब निकाल रहे हैं, कि खुफिया कलाम के जरिए किसी का इशारा करना, धक्का देना, मारना, ये बताया गया है कि ऐब निकालने से मुराद ये है कि आप उसको ऐसी बात कर जैसे कि उसने ऐब कि उसका आपको ऐब ऐसा ऐब लगा रहे हैं, तो उसे ऐसा जिससे वो बुरा समझता है कि उसको समझता है कि मुझे उसको उसको कोई बात कि उसको बुरी लगी। जब आप दूसरों के ऐप लगाएंगे तो यकीनी बात है कि ऐप से तो मैं भी खाली नहीं हूँ, मेरा भी लोग ऐप निकालेंगे, जो भी करेगा उसका भी निकालेंगे। तो अल्लाह ताला अपने आप पर ऐप मत लगाओ, यानी कि सामने किसी के ऐप जाहिर करने से, उसको ताना देने से मना फरमाया। क्योंकि अगले इस आयत में ताना सामने दिन में अगर पिछली अगली आयत पढ़ेंगे उसमें गीबत है, उसके पीछे भी उसके ऐप निकालने से मना फरमा दिया गया। ये यहाँ पे इतनी चीज़ों का बता दे, किसी भी मुसलमान के मुंह पर या उसके अदम उसके ऐब का इजहार करने की बजाय उस पर पर्दे डालने का हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसे जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। जो शख्स अपने भाई के काम में हो, अल्लाह उसके काम में होता है। जो किसी मुस्लिम की कोई तकलीफ दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के तकलीफ में से कोई उस तकलीफ से दूर कर फरमाएगा। और जो किसी मुस्लिम पर पर्दा डालेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका पर्दा डालेगा। फिर बताया वला तनबाजु बिल अलकाब, यानी कि किसी के बुरे लकब से, जैसे अब किसी कहते हैं ये लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काला है, वो कुबड़ा है, छोटे कद का है, जो भी है, जिसको आजकल गधा भी और पता नहीं क्या वो कनकटा और लोमड़, पता है अजीब अजीब नाम रखे होते हैं लोगों ने। या इसका ये कहीं कहीं गुंजाइश नहीं, या अब ये भी नहीं कि कोई किसी ने कोई गुनाह किया हो और फिर उससे उसने तौबा की, उसके बाद भी हम उसको कहेंगे तो चोर है, ये तो शराबी है, या जो कुछ कहें, ऐसे मुमकिन नहीं, किसी को कहने की इजाज़त ही नहीं है। यानी कि ये ऐसे लकब को कहना है कि जिससे उसकी कोई बुराई खामी बयान होती है, या कोई ऐसे लकब हों जिसमें आप जो उसको बुरा ना समझो, जो अच्छा हो तो उसको उससे तो हम पुकार ही सकते हैं, जो उसको जैसे हम कहते हैं अबू बकर सदीक, सदीक का लकब है, या उमर फारूक, या हमजा, असदुल्ला, खालिद, सैफुल्लाह, सैफुल्लाह, ये तो लकब दिए गए जो अच्छे हैं, जिन भी इंसान को खुशी होती है, उनसे पुकारते। लेकिन ऐसे है जिससे दिमाग इंसान को बुरा लगे, तो मोमिन को ये हक है कि उसे उस नाम से पुकार दे, उसे अपने लिए सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि ये मोहब्बत करने वालों से कायम रखने के बायस है। अगर या बताया वला तलवज़ु अलक़ाब, यानी कोई शख्स दूसरे का बुरा नाम ना रखे जिससे वो नाराज होता हो या जो उसकी तौहीन व तजलील होती है, और ना ऐसे नाम के साथ उसे आवाज़ देकर पुकारे। जाहिलियत में तो एक आम बात थी कि एक शख्स दूसरे को बुरा लक़ब रखता था और उसने उसका नाम रख दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे मना फरमाया। कहते हैं कि बनु सलमा के बारे में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए, तो एक शख्स कहते हैं कि हम में से हर आदमी के दो दो तीन तीन नाम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई नाम लेकर बुलाते तो लोग कहते कि या रसूलल्लाह उससे इस नाम से ना बुलाएं, क्योंकि उससे नाराज होता है। तो इस पर याद हुई अल्लाह ताला माज़ूर बिल अलक़ाब, लोगों के बुरे नाम से आप ऐसा नाम रखते हैं कि जैसे उसको बुरा लगे।
ہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ ایسے القاب ہوں جس سے کسی کی پہچان بن جائے تو اس نام والا اسے برا بھی نہ سمجھتا ہو، اور نہ اسے کوئی مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی تذلیل کی جا رہی ہے، جیسے کسی کا تعارف، جیسے سلیمان العمش چندیائی آنکھوں والا، واسب الاحدب کبڑا، یا حبید الطویل لمبا، ابو ہریرہ، یا ذوالیدین، یہ سارے جو دیے گئے ان میں کوئی برائی نہیں ہے، اس سے وہ برا سمجھتے بھی نہیں۔ اور پھر یہ بتایا بیس الاسم فسوق بل بعد الایمان، یہ ایمان کے بعد جن سے اوپر روکا گیا ہے وہ سب تو فسق کی باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد جو شخص ایسا کام کرے گا، تو اگر وہ اس کا مطلب یہ کہ مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے، اور یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی کا نام فاسق رکھا جائے، اس کے بعد اس نام کے بعد جو مومن ہو گیا۔ ہاں کوئی کافر ہے اس میں ایسے حرکتیں کرتا ہے اور جیسے، مگر ہمارے یہاں بھی ایسے سب تو لوگ ہیں جو جن کا کام یہ ہے کہ ٹی وی پہ آ کے ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں اور وہ بڑے مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ تو منع کیا گیا کہ کسی ایسے نام سے لوگ تمہیں یاد کریں کہ فاسق کے نام سے، اور کہ اس طرح کے کام کرنے والا، یہ بہت بری بات ہے یہ ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اس کو گناہ ایسا کرے تو پھر لازمت ہے کہ وہ ظالم ہے، اور تو مگر توبہ سے ظلم کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اصل ظالم تو وہ ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جو توبہ نہ کرے، ایسا کام کرے بھی اس پہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ ظالم ہے۔ ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سب کو معاف فرما دیتا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہمارے اندر یہ کتنی برائیاں ہیں، ان میں سے ہم کون سا کام ایسا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو بھی ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یا جو خاص طور سے یہ جو صورت ہے اور اس میں آگے بھی آ رہا ہے، تو یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں اپنے آپ میں کہاں موجود ہوں، میں ایک ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایسے کام کر رہا ہوں جن سے روکا جا رہا ہے۔ اور اگلی ہے جو بتا رہی ہے وہ پھر بتا رہی ہے کہ اس کے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن، یعنی آپ زن سے، برے گمان سے آپ بچیں، آپ گمان سے بچیں، کیونکہ بہت سے زیادہ گمان، بہت گمان جو ہے نا وہ یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے کام لینا، حتی گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس کا سمجھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں۔ گمان کی ایک قسم تو وہ ہے جو اخلاق کے نہیں ہے، نگاہ میں بھی نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب بھی ہے، جیسے اللہ اور اس رسول اور اہل ایمان کے متعلق نیک گمان کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن زن، جن سے آدمی کا میل جول ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں سے ان کے میل جول کے والوں کے لیے کوئی بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو، تو یہ ہمیشہ حسن زن ہی رکھنا چاہیے۔ دوسرا گمان یہ ہے کہ جس کے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کام ہوتے ہیں، وہ تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں، تو اگر جج ہے تو وہ تو وکیلوں کی جو گواہ ہیں اس کی بات بھی یقین کرے گا۔ اب ہر گواہ کی جانچ پڑتال تو اسے نہیں کرنی، بس گمان ہے، وہ گمان کرے گا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے متعلق فیصلہ کر دے گا، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم کسی کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد جو قائم ہوتی ہے رائے، وہی اسی پر یقین کر، یعنی کہ یہ ذہن غالب ہوتا ہے، کیونکہ اسی پہ اس کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سے معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم ہونا ممکن نہیں ہے، تو انسان کے ایک گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتا ہے، اور وہ ہم بہت چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم اس پہ گمان کرتے ہیں وہ سچ کہہ رہا ہے، اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ روزمرہ کسی کا ٹیلی فون آ گیا، کوئی اور بات آ گئی، تو ہم اس پہ مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرا ہوگا۔ ایک وہ قسم ہے جو کہ اگر ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے، اور اس کا شمار گناہ بھی نہیں ہو سکتا، مگر کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار کے بارے میں، اس کے معاملات طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ حسد ان کی، کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کے کیا مشغولیت ہے اور کس طرح مشہور ہے، پھر اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ سادہ روئی کی وجہ سے کہ حسن زن رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے برائی سے بچنے کے لیے احتیاط آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ گمان، اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہ کم سے کم اپنے آپ کو اس سے بچا لینا چاہیے۔ چوتھی بات کی یہ جو گمان ہے، اصل میں حقیقت یہ کہ گناہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بلا سبب بدگمانی کر بیٹھیں، یا دوسروں کے متعلق رائم قائم کریں، ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کریں، یا اس لوگوں کے معاملے میں بدزنی سے کام لیں جن کا ظاہر حال جو آپ دیکھے وہ بتا رہے کہ وہ نیک بھی ہے، ایسے ایک طرح سے، مگر انسان اس کو فوراً سب پہلی نظر میں ہی کہہ دیتے برا، مجھے تو برا لگنے لگ گیا۔ اس طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ کوئی شخص کسی قول و فعل میں برائی اور بھلائی
کا یکساں احتمال ہو کہ وہ برائی بھی ہو سکتی ہے بھلائی بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم محض اس کو برائی گمان کریں متعلق، جیسے کوئی آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اگر اپنے جوتے اٹھانے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے، مسجد سے کوئی اٹھا کے لے جائے، تو ہم کہیں جیسے چور ہے، حالانکہ ہوتا ہے اس کی نیت ہے، وہ بھولے سے بھی اٹھا دیتا ہے، اپنی غلطی پہ ہوتا ہے اس کا جوتا بھی ویسے ہی اٹھا کے لے گیا. تو اس طرح کے بلا وجہ کے بدگمانیاں کرنا اور کسی کے متعلق سمجھنا، یہ جس کے لیے منع کیا گیا. اور یہ بالکل ہی یہ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو. یہ وجہ یہی ہے کہ بہت سارے گناہ یعنی کہ بتایا گیا کہ بہت سارے ایسے کہ آپ کسی کے متعلق کہ کہا گیا نا، مسلمان ہمیشہ آپ اس نے ضرور رکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی جیسے نماز کو تو کوئی جا رہا ہے، تو یہ نہ کہ وہ ہم کہیں گے یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، ہو سکتا ہے اسے کسی مسجد میں پہلے نماز پڑھا ہو، یا ہوتا ہے بہت ضروری کام سے جا رہا ہو، یا کوئی بعد میں پڑھ لے گا. ہمارا گمان یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے گمان ہمارا برا نہ ہو بھی کہ ہم فوراً ہی سوچ رہے ہیں کہ جی اس آدمی یہ تو غلط کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ضرور یہ پہلے پتہ کرنا چاہیے، اور ویسے ضرورت بھی نہیں ہے. پھر آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹٹول نہ کسی کے متعلق آپ اس کی تجسس نہ کریں، یہ آپ بتایا گیا ہے. ان بعد زن اسم ولا تجسس، اور جاسوسی نہ کرے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور جاسوسی نہ کرو، نہ کسی کی غیبت کرے، یعنی کہ جاسوسی نہ کرے اس کی، کہ وہ جاسوس کیا کر رہا ہے. ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، دوسرے کے حالات اور معاملات کی ٹو میں لگے رہنا کتنی غلط بات ہے. ایک مومن کا تو کام ہے ہی نہیں کہ دوسرے کے جن حالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ان کی کھوج گریز کرتا رہے، اور پردے کے پیچھے جھانک کر معلوم کرنے کی کوشش کرے اس میں کیا کیا عیب ہے، کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں. لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، مختلف طریقوں دوسروں کی ذاتی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں کہ ان کے اس کے ٹٹولنا، یہ بہت ہی بد اخلاقی والے کام ہیں جسے منع کیا گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، مسلمانوں کی پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا، اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ اس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا. جیسا سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے سنا، اگر تم لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. پھر یہ بھی بتایا گیا جس نے کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، تو ایسا ہے جیسے کہ اس کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. یعنی کسی کی برائی کو دیکھ لو تو اس کو پردہ ڈال دو. ٹھیک ہے، ہمیں کتنی برائی، ہم بھی اب نیک یا اچھے اسی لگے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برائی بھی پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر کسی کی برائیوں کا پردہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اٹھا لے تو پھر تو کوئی بھی اپنے گھر والوں کو بھی شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کسی کی تلاش نہ کریں کہ کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے. ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو کوئی کسی کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے تجسس کریں. پھر بتایا گیا ولا یغتب بعضکم ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی دوسرے کی جو ہے وہ غیبت نہ کرے. اسے بتایا گیا کہ غیبت سمجھا دے کہ ایک آدمی جب آپ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ نے خود ہی پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. تو عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں پھر؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ چیز اسے موجود ہے ہی نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا ہے. یا پھر آپ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کتنی ہے. پھر اس کی آگے بتایا کیا کیا مثال کیا دی کہ آپ کہ یہ تم میں سے کون ہوگا جو اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس کی تشبیہ دی گئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے. کتنا کون اپنے بھائی کا گوشت کھا، پھر وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غیبت ہے، کسی بھائی کی عزت و آبرو تار تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانے سے وہ گوشت کھانا قرار دیا گیا. اور پھر دوسرے انسان کا نا اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا، یعنی ایسی قابل نفرت چیز سے محبت کرنے کی عادت ہے. تو پوچھا کہ کیا اتنی گندی اور مکروہ چیز سے تم شدید نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تم نفرت کی وجہ سے محبت کرتے ہو؟ پھر یہ بھی فرما دے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا.
और फिर वो मुर्दा है कि वो बस इसलिए कहा गया कि जो इंसान मुर्दा जैसे अपना दिफा नहीं कर सकता, जैसे इसी तरह जिसके पीठ पीछे आप बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई कर रहा हूं, तो वो तो अपने दिफा कर ही नहीं सकता। उसके जो बाद अगर वो सामने हो तो शायद वो बात भी कर ले, वो तो पता भी चल जाए कि वो कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यहाँ ये बताया गया कि इसीलिए कि उसको बताया गया कि वो मुर्दा से तस्वीर दी गई, क्या क्या वत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो। यहाँ ये बताया अल्लाह से डरो, यानी ये अल्लाह ही का डर है जो इन कामों से आदमी को बाज रख सकता है, जिनसे इना हमें इना लाया तो मना किया गया है। और अगर अल्लाह का डर ही ना हो तो फिर जो कुछ भी नहीं है। इसे अल्लाह से डरो और तमाम गुनाहों से तौबा कर लो, लेकिन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तो हमें इन चीज़ों से बचाया जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, और हम सब इसमें मुलव्वस हैं। तो ख़ास तौर पे गौर करना चाहिए कि सबसे जितनी तीन तीन चीज़ें बताई हैं जिनसे ज़ाहिरी तौर पे जो नज़र आती हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का बुरे नाम रख देना, और ये तमस्कुर उड़ाना, और ये जो चीज़ें हैं जो हमें पीठ पीछे या उसके जन करना, किसी बुरा गुमान करना, उसकी जासूसी करना, और किसी की ये गीबत करना, जो आजकल बहुत ज़्यादा है गीबत वाला मसला, और ख़ास उससे बुरा ना लगे तो औरतों में बहुत ज़्यादा है कि औरतें जब भी बात करें किसी एक दूसरे के घर की ही बात करेंगे, मर्द तो फिर भी कोई कोई सियासत की बात करेगा, कोई इधर उधर की बात करेगा, मगर वो कभी भी अपने घर को डिस्कस नहीं करेगा। तो औरतों में अक्सर ये कमज़ोरी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो किसी को भी ये क़यामत के दिन में एक शख्स आएगा, उसके नेकी में से सारे दूसरे जो लोग चीज़ें लेके चले जाएंगे, सारे उसके नेक अमाल दूसरे ले जाएंगे और खुद खड़ा रह जाएगा, बल्कि बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। वजह ये कि उसने दूसरे के मुतालिक ये बुराइयां की। हाँ, कुछ जगहों पे है जिस चीज़ से कहा गया है कि हाँ, अगर कोई जहाँ पे आप किसी की बुराई बयान कर सकते हैं, जैसे आप किसी आपसे कोई किसी का रिश्ता आ रहा है और आपसे वो पूछे तो आप उसको सही सही बात बता दें कैसा है। या कोई और कोई जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक शख्स आया और उससे आयशा कहते हैं कि आपने फरमाया कि ये अपने कौम का बहुत, इसको इजाज़त दे दो मगर अपने कौम का बहुत बुरा आदमी है। तो आपने बताया था क्योंकि उससे किसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। तो ऐसे आदमियों के लिए बताया जा सकता है कि इनकी यहाँ पे इजाज़त है। किसी का कोई खास अगर किसी आपसे मशवरा ले तो भी उसको साफ साफ मशवरा, उसके मुताबिक उसको बुराई है तो उसको बता देना चाहिए कि हाँ इस शख्स में बुराई है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक औरत ने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं दो शख्सों का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ। एक तो कि मैं इन दोनों में से किसके साथ शादी करूं। तो तो आपने फरमाया उनमें से एक तो जो है वो तो अपनी बीवियों को मारता बहुत है, अपने वो तो मारता है, और दूसरे के दूसरा दूसरा कंगाल है, वो उन्होंने पूछा, वो दूसरा कंगाल है, तुम आप जैद बिन हारिस, उससे दूसरे किसी और का नाम लेके उससे शादी कर ले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। दूसरा जिस तरह हिंद बिन जो हिंद जो थी अबू सुफियान की बीवी, उसने आपसे पूछा कि अबू सुफियान बखील आदमी है और मुझे इतना खर्चा नहीं देता, मेरे बाल बच्चों के लिए काफ़ी हो, तो मुझ पर कोई गुनाह तो नहीं अगर मैं उसके इल्म के बगैर उसके माल में से ले लूँ। तो आपने फरमाया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जितना काफ़ी हो मारूफ तरीके से ले लिया करो। तो ये यानी कि उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इजाज़त दी है। मगर ये अभी कहने के बाद फिक्र में बहुत ज़्यादा तफसीली बात हो रही। बहरहाल जी इतने भी बहुत है, अल्लाह तबारक व ताला हमें इतनी भी समझ अता फरमा दे तो हमारे लिए काफ़ी है। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम अपने आप को ज़रूर टटोलें। जो भी कुरान की आयत होती है हमें अपने आप पे सोचना चाहिए कि ये मुझ पे कहाँ फिट होती है। सहाबा कराम का ये मामूल था, जो भी कोई बात वो ये समझते थे कि ये मेरे लिए है, ये कमी मुझ ही में है, और हम ये समझते हैं कि मुझ में तो है नहीं दूसरों में है। तो हमें अपने आप पे सोचना चाहिए इनमें जो बुराइयां बताई गई हैं पांच, इनमें से हम में से कौन सी बुराई है, और हमें कोशिश करें उसे छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और सही इस पर अमल करें, तौफीक अता फरमाए। और ये जो सूरत है बहुत ज़्यादा ख़ास, इसमें बहुत ज़्यादा अहकामात हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक तो वक्त पे आए, मुझे मेरे आने से भी बाद में आ रहे हैं लोग। दूसरा इसमें गैर हाज़िरी की कोई गुंजाइश है नहीं, कोई बहुत ज़रूरी वजह हो तो गैर हाज़िर हो, वरना कोशिश करें कि सुने, फ़ायदा ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला में सही समझ था फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।